نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون قال النبي صلى الله عليه وسلم سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو، علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو، چلے خنجر کرے سجدہ عبادت ہو تو ایسی ہو۔ حضرات گرامی، محرم الحرام کا مہینہ ہے اور اس مہینے کے اندر جنت کے نوجوانوں کے سردار نواسۂ رسول سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت ہوئی ہے، اور آج کی اس نشست کے اندر ہم حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے حوالے سے مختصراً واقعہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ جس طرح دیگر بہت سارے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی شہادت مظلومانہ طریقے سے ہوئی ہے، اسی طرح حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بھی مظلومانہ طریقے سے ہوئی ہے، اور جس طرح دیگر صحابہ اکرام کی شہادت مسلمانوں کے لیے درس حیات ہے، بالکل اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بھی تمام مسلمانوں کے لیے درس حیات ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو دو بڑے بھیانک اور بد کردار دو ہمیں کردار نظر آتے ہیں۔ ان میں سے ایک کردار کوفیوں کا کردار ہے اور دوسرا عبید اللہ ابن زیاد کا۔ اس کو سمجھنے سے پہلے ذرا اور ہم پیچھے جاتے ہیں، ذرا اور پس منظر کی طرف آپ جائیے۔ سن 60 ہجری کا زمانہ ہے، رجب کا مہینہ ہے، دمشق کا شہر ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہوتی ہے تو آپ کی وفات کے بعد جو والی ہیں وہ یزید بنتے ہیں۔ یزید نے والی بنتے ہی تمام شہروں کے اندر اپنے بیعت لینے کے لیے لوگوں کو بھیج دیا، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ اس وقت اب یہاں آپ کوفیوں کا کردار دیکھیے۔ وہ کوفی جو کوفہ کے عراق کے رہنے والے تھے، جو اپنے آپ کو محبان اہل بیت اور محبان علی سے یاد کرتے تھے اور اسی نام سے وہ پہچانے جاتے تھے، جنہوں نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اپنا بھرم قائم رکھنے کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پے در پہ بہت سارے خطوط لکھنے شروع کر دیے، تاکہ وہ جو ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا اس کی ذرا کچھ تلافی ہو سکے۔ اور ان خطوط کے اندر انہوں نے یہ لکھا تھا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ آئیں، ہمارے پاس آپ آئیں، کوفہ کے اندر آپ تشریف لائیں، ہماری آپ قیادت کریں، یہاں بہت سارے ہزاروں کی تعداد میں محبان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
عقیدت رکھنے والے لوگ موجود ہیں جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اور نہ صرف بیعت کریں گے بلکہ مستقبل میں حکمرانی آپ کے سپرد کریں گے اور آپ کے زیر نگیں رہنا چاہتے ہیں۔ ایسے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچیرے بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو حالات کا جائزہ لینے کے لیے کوفے کی طرف روانہ فرمایا۔ حضرت مسلم بن عقیل جب جانے لگے تو آپ کے ساتھ آپ کے دونوں بچے وہ بھی آپ سے لپٹ گئے اور جانے کا اصرار کرنے لگے۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو منع نہ کر سکے اور یوں انہوں نے اپنے خاندان کو لے کر وہاں روانہ ہوئے۔ اور یوں سمجھیے کہ یہاں تدبیر کے اوپر تقدیر غالب آ گئی۔ کسے پتہ تھا کہ یہ مسلم بن عقیل کے جو دونوں بیٹے ہیں، خانوادہ نبوت کے جو دو یہ بچے ہیں، یہ کربلا کے میدان کی طرف نہیں، یہ کوفہ کی طرف نہیں، بلکہ یہ جنت کی طرف جا رہے ہیں، بلکہ یہ شہادت کے میدان کی طرف جا رہے ہیں۔ مسلم بن عقیل جب کوفہ پہنچتے ہیں تو کوفہ کے لوگوں نے شاندار اور والہانہ استقبال کیا اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ حب علی کے اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں، اہل بیت کے حق میں بڑے نعرے بلند کیے۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطمئن ہو گئے ان کے نعروں سے، ان کے آؤ بھگت سے، اور پھر حالات کا جائزہ لینے کے بعد مسلم بن عقیل نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ یہاں پہ حالات سازگار ہیں اور یہاں کے لوگ واقعتاً آپ سے بیعت کرنا چاہتے ہیں، آپ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، محبت کر رہے ہیں، لہٰذا آپ یہاں تشریف لائیے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے خط پہنچتا تو آپ روانہ ہو گئے، لیکن یہاں ایک چیز کو دیکھیے گا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سارے آپ کے دوستوں نے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے، حضرت ابن عباس وغیرہ نے، بہت سارے لوگوں نے آپ کو سمجھایا خدا را آپ عراق کی طرف مت جائیے، کوفہ کی طرف مت جائیے، وہاں کے لوگ عموماً غدار پائے گئے ہیں، وہ وفادار نہیں ہیں، انہوں نے آپ کے والد کے ساتھ بھی غداری کی تھی، لہٰذا خدا را آپ وہاں مت جائیے۔ لیکن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کو بلند کرنے کے لیے، اعلی حق کے لیے، اللہ کے حکم کو بلند کرنے کے لیے آپ فیصلہ فرما چکے تھے، تو آپ نے اپنا ارادہ ترک نہیں کیا اور جانے پر آپ اصرار کرنے لگے۔ کافی لوگوں نے یہاں تک سمجھایا کہ اگر آپ جانا ہی چاہتے ہیں تو کوفہ کے بجائے آپ یمن کی طرف چلے جائیے، وہاں آپ خطوط کے ذریعے حالات کا جائزہ لیں، اپنی بات وہاں پہنچائیں، جب حالات بالکل آپ کے کنٹرول میں ہوں، جب آپ کو سمجھ میں آ جائیں، اس کے بعد پھر آپ فیصلہ فرمائیے گا۔ بعض لوگوں نے یہاں تک آپ کو مشورہ دیا کہ اگر آپ جانا ہی چاہتے ہیں تو خدا را آپ خود چلے جائیں، لیکن اپنے جو خواتین ہیں، جو بچے ہیں، ان کو نہ لے جائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے بچوں کے سامنے بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، اسی طرح کہیں آپ کے ساتھ بھی یہ ظلم نہ ہو۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ پکا اور اٹل فیصلہ فرما چکے تھے، لہٰذا آپ کو وہ خط پہنچتے ہی آپ روانہ ہو گئے۔ کوفے کے اندر یہ ہوا کہ جب یزید نے دیکھا کہ بہت سارے لوگوں نے، تقریباً 40,000 کے قریب کچھ روایات کے اندر آتا ہے کہ اتنی تعداد میں لوگ مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے اور جمع ہو گئے تھے، یزید نے جب جائزہ لیا کہ لوگ ہمارے خلاف ہیں اور ان کی تعداد بڑھ رہی ہے، تو یزید نے یہ کیا کہ بصرہ کے گورنر ابن زیاد کو
کوفے کا گورنر بنانے کے لیے روانہ کر دیا۔ اب یہ جو بڑا بھیانک اور گندا ایک دوسرا کردار ہے، ایک تو کوفیوں کا کردار تھا، دوسرا جو خطرناک تاریخ کے اندر جو یہ ہمیشہ بھیانک کردار لکھا جائے گا وہ ابن زیاد کا کردار ہے۔ ابن زیاد جیسے ہی کوفے کا گورنر بنا، بات تو کافی طویل ہے کہ رات کے وقت میں وہ خانوادہ نبوت کا سا لباس پہن کر وہ گھوڑے پر سوار ہو کر کوفے کے اندر داخل ہوا، اور وہاں کے لوگوں نے یہ سمجھا اور اس نے اپنے آپ کو یہ ظاہر کیا کہ میں حسین ابن علی ہوں۔ لوگوں نے بھی یہ سمجھ کر آپ کی محبت میں استقبال کرنا شروع کر دیا، آپ کے گرد جمع ہونے لگے، نعرے لگانے لگ گئے، اور یوں ان کے بیچوں بیچ وہ منہ چھپا کر دربار کے اندر، دارالحکومت کے اندر وہ چلا گیا۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جب ابن زیاد آیا، ابن زیاد نے ایک تقریر کی اور وہاں کے لوگوں کو یزید کا سخت پیغام پہنچایا کہ تم جتنا جلد ہو سکے مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دو، وگرنہ خطرناک آزمائش کے لیے تم لوگ تیار ہو جاؤ، تم سب کو ختم کر دیا جائے گا۔ دھمکی سن کر سارے محبان علی، وہ لوگ جو بڑے بڑے بلند و باغ دعوے کر رہے تھے، وہ سب کے سب آنن فانن تتر بتر ہو گئے، اور سب وہ لوگ محبان علی کا دعویٰ کرنے والے چلے گئے۔ ایسے میں مسلم بن عقیل اکیلے تنہا رہ گئے۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تنہا رہ گئے اور ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں انہوں نے پناہ لی، اور وہاں بھی حکومت کو پتہ چل گیا، اور مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ اسی طرح جنہوں نے پناہ دی تھی ہانی، ان کو بھی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ مسلم بن عقیل کے 2 بیٹے ہیں، ان کو بھی بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ یہ بات حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی، آپ ابھی راستے میں ہی تھے۔ آپ نے سوچنا شروع کر دیا کہ ابھی ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تب اس وقت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو خاندان کے لوگ تھے، آپ کے اپنے جو بچے تھے، انہوں نے یہ فیصلہ فرمایا کہ یہ مشورہ دیا کہ ہمیں ابھی یا تو مرنا ہوگا یا لڑنا ہوگا، ہمیں ابھی واپس نہیں جانا چاہیے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں اب تو بس جانا ہی پڑے گا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کوفہ کی طرف اپنے چند جانثار صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے اور خاندان کے لوگ آپ کے ساتھ تھے، آپ روانہ ہو گئے۔ ابھی راستے میں ہی تھے کہ ابن زیاد کی طرف سے ایک لشکر آیا، اس نے آپ کا راستہ روکا، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں ابن زیاد نے یہ حکم دیا ہے کہ ہم آپ کو ابن زیاد تک پہنچائیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا جیتے جی یہ نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے، میں وہاں نہیں جا سکتا۔ میں آپ کے سامنے 3 صورتیں پیش کر سکتا ہوں، 3 شکلیں ہیں جس کو اختیار، ان میں سے کسی بھی ایک چیز کو آپ اختیار کر لیں۔ نمبر 1، میں خود اپنے آپ سے نہیں آیا ہوں۔ محدث کبیر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے کے لوگوں نے 12,000 خطوط لکھے تھے، 12,000 خط لکھے تھے، اور جس میں انہوں نے یہ لکھا تھا کہ اے حسین آپ ہمارے پاس تشریف لائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے 2 تھیلے نکالے اور وہ دونوں تھیلے الٹ دیے، جس سے وہ 12,000 خطوط نکلے۔ آپ نے جو وہ لشکر لے کر آیا تھا، فوج کا سپہ سالار تھا، آپ نے ان سے فرمایا کہ یہ خطوط دیکھیں، مجھے تو یہاں بلایا گیا ہے، میں خود سے نہیں آیا ہوں۔ لیکن حر نے کہا کہ ہم ان خطوط کو نہیں جانتے اور نہیں ہم ان لوگوں میں سے، ہمیں تو صرف یہ حکم ملا ہے کہ آپ کو یہاں سے لے کر ابن زیاد کے پاس لے جایا جائے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں 3 شرطیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یا تو یہ ہے کہ مجھے واپس جانے دیا جائے، یہاں سے مجھے واپس جانے دیا جائے،
نمبر 2، مجھے براہ راست یزید سے بات کرنی دی جائے، میں یزید سے ملنا چاہتا ہوں، میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 3، جو اسلامی دارالسلطنت ہیں مجھے ان کے سرحد پر چھوڑ دیا جائے۔ 3 شرطیں رکھیں، لیکن وہ جو سپہ سالار زیاد کی طرف سے ابن زیاد کی طرف سے آیا تھا اس نے منع کر دیا، انکار کر دیا اور تینوں شرطیں نہیں مانی۔ اس نے کہا کہ ہمیں تو یہ حکم ملا ہے کہ ہم آپ کو یہاں سے لے کر ابن زیاد کے پاس لے جائیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کسی بھی صورت ممکن نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا۔ یوں جب بات بڑھی اور بڑھتے بڑھتے وہ آپ کا راستہ روکنا چاہ رہے تھے اور آپ آگے بڑھنا چاہ رہے تھے، نہ وہ آپ کو آگے کی طرف جانے دے رہے تھے نہ پیچھے کی طرف جانے دے رہے تھے، مسلسل آپ کا گھیرا تنگ کیے جا رہے تھے اور مسلسل آپ کے اوپر دباؤ ڈالتے جا رہے تھے۔ یوں جب معاملہ بڑھا تو آہستہ آہستہ دونوں لشکر جو ہے پھر کربلا کے میدان کی طرف آ گئے۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا، آس پاس کے لوگوں سے دریافت کیا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ بتایا کربلا کی جگہ ہے۔ اس وقت آپ نے فرمایا کہ کربلا یہ تو مصیبت کی زمین ہے، مصیبت کی جگہ ہے، اور وہ ایسی جگہ تھی کہ جہاں پانی کا نام و نشان نہیں تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں موجود تھے، جہاں آپ نے پڑاؤ ڈالا تھا، وہاں اور پانی کے درمیان میں ایک پہاڑی حائل تھی، پانی ذرا دور کی طرف اس طرف تھا۔ یہاں سے ایک لشکر جو ابن زیاد کی طرف سے تھا اور اس نے دوسرا پھر لشکر بھیجنا شروع کر دیا، اور یوں تقریباً 20,000 فوج حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خانوادہ نبوت اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا مقابلہ کرنے کے لیے 20,000 کا لشکر ابن زیاد نے بھیج دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں، اور یہ سن 61 ہجری کا واقعہ ہے، اس وقت ابن زیاد کی طرف سے جو 20,000 کا لشکر ہے، 3 دن تک مسلسل پہلے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے بچوں کو، اہل بیت کو، آپ کی خواتین کو پیاسا رکھا گیا۔ خصوصی طور پر یہ ابن زیاد کی طرف سے حکم تھا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گھر والوں کو پانی کے قریب نہ جانے دیا جائے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے کلمے کو بلند فرمانے کے لیے ایک طاغوتی اور سرکش لوگوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی قربانی دینے کے ساتھ ساتھ اپنے تمام خاندان والوں کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے، اور یہ جو مصائب اور مصیبتیں آ رہی تھیں ان کو خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ بالآخر 20,000 کا لشکر آ گیا اور انہوں نے مقابلہ شروع کر دیا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھ جو جانثار آپ کے خاندان کے لوگ تھے انہوں نے مقابلہ کرنا شروع کر دیا۔ یکے بعد دیگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو خاندان کے لوگ تھے وہ شہید ہوتے چلے گئے، حتیٰ کہ آپ کے جو بیٹے ہیں علی اکبر وہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد پھر علی اصغر جو ننھے سے بیٹے تھے ان کو بھی آپ باہر لے کر آ گئے اور ان کو بھی یوں شہید کر دیا گیا۔ آخر میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر میدان کارزار کے اندر کود پڑتے ہیں، اور ان باغیوں کا آپ نے یزید کے لشکر کا آپ نے جوان مردی کے ساتھ مقابلہ فرمایا۔ مقابلہ کرتے کرتے آپ سجدے کی حالت میں آپ نے اپنی جان آفرین کے سپر کر دی اور شہادت سے سرفراز ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شہادت کا المناک یہ واقعہ ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت سے کربلا کے میدان کو لالہزار کر دیا، لیکن رہتی دنیا تک تمام لوگوں کو یہ پیغام دے دیا کہ کبھی بھی کسی باطل کے سامنے جھکنا نہیں ہے۔ یہ کربلا والے نے یہ پیغام دے دیا، کربلا کے لوگوں نے یہ پیغام دے دیا کہ خدا والے جو ہوتے ہیں کبھی بندے کے آگے سر نہیں جھکاتے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
طاغوتی قوتوں کا جوان مردی کے ساتھ مقابلہ کیا اور ان کے سامنے سر نے جھکایا اور سجدے کی حالت میں آپ نے شہادت سے سرفراز ہوئے۔ اور بالکل حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح آپ ان کے نقش قدم پر چل رہے تھے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ تمام اسباق دہرائے جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی مدینہ یونیورسٹی سے جو حسین رضی اللہ تعالیٰ نے سیکھے تھے۔ کون سی مدینہ یونیورسٹی؟ جس کا پرنسپل عثمان غنی تھا، جس کا شاگرد رشید حسین ابن علی تھا۔ کون عثمان؟ جو داماد نبی تھا۔ کون حسین؟ جو نواسہ نبی تھا۔ کون عثمان؟ جو پیاسہ مدینہ تھا۔ کون حسین؟ جو پیاسہ کربلا تھا۔ کون عثمان؟ جس نے زخمی جسم کے ساتھ مسجد نبوی کے اندر خطبہ دیا۔ کون حسین؟ جس نے زخمی دل کے ساتھ کربلا کے میدان کے اندر خطبہ دیا۔ کون عثمان؟ جو 40 دن تک پیاسا رہا مگر قرآن کریم کی تلاوت کو نہ چھوڑا۔ کون حسین؟ جو 3 دن تک پیاسا رہا مگر قرآن کریم کی تلاوت کو نہ چھوڑا۔ کون عثمان؟ جس نے خون سے نہا کر سجدے کی حالت میں شہادت سے سرفراز ہوئے۔ کون حسین؟ جنہوں نے خون سے نہا کر کربلا کے میدان میں سجدے کی حالت میں شہادت سے سرفراز ہوئے۔ تو یوں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ تمام اسباق سیکھے، وہ تمام اسباق دہرائے جو انہوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے تمام مسلمانوں کی ایک درس حیات ملتا ہے۔ ہمیں ایک تمنا ملتی ہے، ایک نئی زندگی ملتی ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا، کبھی بھی طاغوتی قوتوں کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ اور اسی کو قرآن کریم نے بھی یہی فرمایا، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید کیے جائیں ان کو مردہ نہ کہو، وہ تو زندہ ہیں، اللہ کے ہاں وہ رزق کھا رہے ہیں، وہ زندہ ہیں۔ اور حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے اور ہم سب کو حسینی بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔